السلام علیکم، میرا نام روبینہ دورانی ہے اور میں لاہور میں رہتی ہوں۔ میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی ایک ایسی بیتی شیئر کروں گی جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا دنیا میں ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کیا لوگ اتنے بھی ظالم ہو سکتے ہیں؟ آج کی جو سٹوریز ہیں وہ بہت زیادہ سبق آموز ہیں اور ان سٹوریز سے آپ لوگ ضرور کوئی سبق حاصل کریے گا، اور سبق تو وہی حاصل کرتا ہے جس کو اللہ نے ہدایت دی ہو۔ تو روبینہ کی جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ روبینہ کہتی ہیں کہ ان کے جو شوہر تھے ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور ان کے پاس انہی کا گھر تھا جو کہ کافی بڑا تھا۔ کہتی ہیں کہ جو ان کا گھر تھا وہ 2 کنال پر تھا، اور ایک پورشن میں روبینہ خود رہتی تھی اور دوسرا پورشن بالکل خالی تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے 3 بچے ہیں جو کہ تینوں اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، رات کے ٹائم گھر آتے ہیں۔ ان کے 3 بیٹے ہیں، اور روبینہ کا کہنا تھا کہ وہ سرگودا میں بھی ان کی رہائش ہے۔ ایک گھر ان کا سرگودا میں بھی ہے جس کو انہوں نے رینٹ پر دیا ہوا ہے، اور دوسرا گھر جو کہ وہ لاہور میں ہے۔ بیسیکلی ان کے جو شوہر تھے وہ سرگودا سے بیلونگ کرتے تھے، اور اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو وہ اس ٹائم لاہور میں تھے اور سرگودے والا گھر خالی تھا۔ اسی لیے انہوں نے سرگودے والا گھر جو تھا اس کو رینٹ پہ دے دیا اور لاہور والے گھر میں خود رہنا مناسب سمجھا۔ بچوں کا بھی دل لگتا تھا ادھر، اس لیے انہوں نے ادھر ہی رہنا مناسب سمجھا۔ اوپر والا پورشن بالکل خالی تھا۔ بچوں کے گھر نہ ہونے کی وجہ سے مجھے عجیب سے خیالات آتے تھے، اپنے شوہر کی یاد آتی تھی۔ میں ہر ٹائم ان کو یاد کرتی رہتی تھی، لیکن اب وہ واپس نہیں آ سکتے تھے۔ میں نے سوچا کہ مجھے بھی اپنے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ بچے تو آلریڈی جاب کرتے تھے، لیکن میں اب یہ چاہتی تھی کہ میرے پاس خود سے بھی پیسے ہوں۔ ویسے تو میرے پاس اتنی سیونگ تھی کہ میری زندگی اچھی گزر سکتی ہے، لیکن میں نے سوچا کہ کیوں نہ اوپر والا پورشن رینٹ پہ دے دوں۔ اور میں نے اپنے بڑے بھائی سے بات کی، کیونکہ شوہر کے بعد والدین ہی عورت کے لیے سب کچھ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے جو سسرال میں نہ تو ان کی ساس تھی اور نہ ہی ان کے کوئی اور بھائی تھے ان کے شوہر کے، تو اس لیے اب وہ اپنے بہن بھائیوں سے ہی سارے مشورے کرتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پھر میرے بڑے بھائی نے میرے لیے کچھ کرایہ دار ڈھونڈے، لوگ آئے، انہوں نے گھر دیکھا، چونکہ گھر کافی بڑا تھا اور اس کا رینٹ بھی زیادہ تھا، تقریباً 1 لاکھ کے لگ بھگ اس کا رینٹ ہوگا۔ کچھ لوگوں کو گھر پسند آیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ رینٹ بہت زیادہ ہے، اور انہوں نے گھر لینے سے انکار کر دیا۔ بالآخر کچھ عرصے کے بعد ایک ایسی فیملی آئی جس نے گھر 1 لاکھ تو کیا، انہوں نے کہا ہم 2 لاکھ بھی رینٹ دینے کو تیار ہیں، ہم کسی دوسرے شہر سے آئے ہیں اور ہم اپنے بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں، ہمیں آپ کا گھر رینٹ پہ چاہیے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ ہوگا 10 سے 15 سال کے درمیان اس کی ایج ہوگی۔ اس بچے کی ہائٹ کافی لمبی تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ ہم اس کا رینٹ زیادہ دیں گے لیکن ہمیں یہ گھر چاہیے۔ میرے بڑے بھائی کو یہ بات تھوڑی عجیب لگی، اور انہوں نے کہا کہ جب ہم اس کی ڈیمانڈ 1 لاکھ کر رہے ہیں تو آپ زیادہ کیوں دینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم اس کا رینٹ زیادہ دیں گے، بس ہمیں جلدی گھر چاہیے۔ خیر انہوں نے گھر لے لیا، روبینہ کہتی ہیں، اور وہ لوگ 3-4 دن میں ادھر شفٹ ہوئے۔ جیسے ہی وہ ادھر شفٹ ہوئے تو ایک بڑی حیرانگی کی بات تھی، وہ یہ تھی کہ ان کے گھر میں بہت زیادہ لوگ آتے تھے۔ کبھی کوئی دم کرانے آتا تھا، کبھی کوئی کیا، یہ سب کچھ سمجھ سے باہر تھا۔ اور پھر ایک دن میں نے پوچھ لیا ان سے کہ آخر اتنے لوگ آپ کے گھر میں کیوں آتے ہیں؟ اور مجھے کچھ اس کے بیٹے کی بھی حرکتیں ٹھیک نہیں لگتی تھیں۔ وہ سارا دن میرے گھر میں جھانکتا رہتا تھا۔ گو کہ میں عمر رسیدہ عورت تھی، لیکن اس کا یوں جھانک کر دیکھنا مجھے پسند نہیں تھا۔ وہ بالغ ہو چکا تھا، 10 سے 15 سال اس کی عمر تھی، اس کا یوں دیکھنا مجھے بالکل پسند نہیں تھا۔ میں نے اس لڑکے کے گھر والوں سے بات کی اور کہا کہ ایک تو آپ اپنے بیٹے کو سمجھائیں کہ میں اکیلی عورت ہوں اور سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، میرے بیٹے رات کو جاب سے واپس آتے ہیں، یہ مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھتا ہے، شاید مجھے اس کی نظریں ٹھیک نہیں لگ رہی تھیں۔
لیکن انہوں نے میری اس بات کو کافی مائنڈ کیا، اور پھر میں نے پوچھا کہ اتنے لوگ آپ کے گھر میں کیوں آتے ہیں؟ یہ تو سارا دن گھر میں مہمانوں کی ہی آمد و رفت رہتی ہوگی، اور سارے کے سارے مرد آتے ہیں، یہ بالکل اچھا نہیں لگتا مجھے، کیونکہ ہم لوگوں کی انٹرسٹ سیم تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ادھر لوگ آئیں گے، کیونکہ میرا شوہر تعویذ دیتا ہے، اس لیے ادھر اتنے لوگ آتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ کام تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں ایسے لوگوں کو اپنا گھر رینٹ پہ نہیں دے سکتی، تم لوگ میرا گھر خالی کر دو۔ میرا بڑا بیٹا آیا اور میں نے اس کو بھی سب کچھ بتایا، جس پر اس نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، گھر خالی کروا لینا چاہیے، کیونکہ ایک تو اس بچے کی حرکتیں بھی ٹھیک نہیں تھیں، وہ بہت عجیب و غریب نظروں سے دیکھتا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ سارا دن میرے گھر کی پہرے داری کرتا ہو، اور دوسرا ایسے عجیب و غریب قسم کے لوگ آتے تھے جن کو دیکھ کر میں ڈر جاتی تھی، وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ خیر میں نے ان کو نوٹس دے دیا اور کہا کہ میں آپ کو آپ کا ایڈوانس واپس کر دوں گی، آپ میرا گھر چھوڑ دیں۔ وہ جو ادھر رہنے کے لیے آیا تھا آدمی جو تعویذ دیتا تھا، وہ میں نے اس کو پہلی دفعہ دیکھا، کیونکہ میرے ساتھ ساری ڈیل اس کی بیوی نے کی تھی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں اسے دیکھ کے ڈر گئی، اس کی بڑی بڑی مونچھیں اور اتنی اتنی بڑی داڑھی تھی، ہاتھوں میں اتنی بڑی بڑی انگوٹھیاں پہنی تھیں، وہ خاصا عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ بھائی آپ میرا گھر چھوڑ دیں۔ اس نے کہا تم نے مجھے اس گھر سے نکالا ہے نا، میں تم سے اپنا بدلہ لوں گا اور میں تمہارا گھر ایک دن میں خالی کروں گا۔ وہ جیسے آئے ویسے ہی واپس چلے گئے۔ میں نے اسے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جب وہ چلے گئے تقریباً 1 ماہ کے بعد میری طبیعت نارمل نہیں رہی، میں بیمار ہونے لگی۔ مجھے کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، مجھے اچانک سے سر میں درد ہونے لگی، درد اتنی شدید ہوتی تھی کہ میں بے ہوش ہو جاتی تھی۔ میرے بچے بہت پریشان تھے، وہ درد میرے سر سے لے کر میرے پیروں کے ناخنوں تک جاتی تھی، وہ درد عام نہیں تھی۔ تقریباً 2 ماہ لگاتار میں اس درد سے تکلیف سے کراتی رہی، پین کلرز لیتی رہی، لیکن کوئی بھی آرام نہیں آ رہا تھا۔ پھر میرے بچوں نے کہا کہ ہم آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے۔ اس دوران ایک اور بھی عجیب کام تھا۔ میرے گھر کی چھت کے اوپر اکثر کبوتر اور چڑیے مری ہوئی حالت میں ملتے تھے، مردہ حالت میں۔ کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی جادو کی قسم ہوتی ہے، یہ تو اب نہیں جانتے کہ کیسی قسم ہوتی ہے، لیکن ایسے گھر کی چھت کے اوپر پرندوں کا مرنا اچھی بات نہیں ہوتی، اور وہ مسلسل ایسے کر رہا تھا۔ وہ جو بھی مخلوق تھی وہ میری چھت پہ آتی تھی، اور جس ٹائم وہ میری چھت پر آتی تھی مجھے محسوس ہوتا تھا کہ کوئی بہت بھاری پیروں والی چیز میری چھت پر آئی ہو۔ اور پھر اس طرح وہ کہتے ہیں کہ وہ روز ایسے اب پرندوں کی تعداد بڑھنے لگی تھی، کبھی 2 کبھی 3، اور اسی طرح میری طبیعت بھی خراب ہو رہی تھی۔ میں نے کسی مولانا سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی گھر کی چھت کا کوئی حصار کروائیں، لگتا ہے کوئی بری چیز آپ کے گھر کی چھت پر آ گئی ہے۔ مجھے کسی نے کہا کہ ایسا ہوتا ہے، یہ نارمل ہے، شاید بلی کھاتی ہو، لیکن بلی کیا دن میں 2-3 دفعہ ایسے پرندے کیسے کر سکتی ہے؟ آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میرے گھر میں ایک عجیب سی منحوسیت چھا گئی تھی، ایک عجیب سی ڈسٹ رہتی تھی جو کہ پہلے نہیں تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ گھر کے اندر اوپر الو بول رہا ہو۔ اور پھر میرے بیٹے نے دیکھا کہ میرے گھر کے باہر، یعنی ہمارے گھر کے باہر 2 الو بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ الو ایسے جھانک کر دیکھ رہے تھے جیسے کوئی انسان دیکھتا ہو، وہ نارمل نہیں تھے۔ خیر میں بہت پریشان تھی، اور اس کے بعد مجھے کسی صاحب علم کے پاس لے جایا گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور انہوں نے کہا تم پر کالا جادو ہو رہا ہے۔ انہوں نے میرا علاج بھی کیا، لیکن کوئی علاج کام نہیں کر رہا تھا۔ پھر میں ڈاکٹر کے پاس گئی، ڈاکٹر نے مجھے دیکھا اور ایک عجیب بات بتائی۔ وہ کہتی ہیں کہ بات یہ بتائی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں بلڈ کینسر ہے، اور بڑی تیزی سے کینسر تمہیں اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، اسٹیج 3 کا کینسر ہو چکا ہے تمہیں۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، اپنی رپورٹس کسی سے بھی چیک کروا سکتی ہو، تمہیں اسٹیج 3 کا بلڈ کینسر ہے، اور اس سے بچنا ناممکن چیز لگتی ہے۔ خیر تمہارا علاج شروع کرتے ہیں۔ اسی دوران مجھے خواب آیا، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی بزرگ ہیں جو کہ سفید باریش داڑھی ہے ان کی، اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم پر وہ شخص جو تمہارے گھر میں آیا تھا کالا جادو کر رہا ہے،
تم اپنا روحانی علاج کرواؤ۔ اور یہ بات کہہ کر وہ غائب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد میرا ٹریٹمنٹ ہوا اور میں نے اپنا روحانی بھی علاج کروایا۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ اسٹیج 3 کا کینسر خود بخود ریکور ہو گیا روحانی علاج اور ڈاکٹری علاج کے ساتھ۔ اس دوران میں نے بہت سی تکلیفیں دیکھی، میرے بیٹوں نے دیکھی، اور ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ کبھی بھی ایسے کرایہ داروں کو گھر مت دیں جو آپ کو آپ کی ڈیمانڈ سے بھی زیادہ رینٹ دے رہے ہوں اور گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہوں، کیونکہ وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ان کا مقصد آپ ہی ہوں، ان کا کچھ اور بھی مقصد ہو سکتا ہے۔ تو بہت دیکھ بھال کر اپنا گھر رینٹ پہ دیں۔ اس کے بعد میں نے تو توبہ کر لی، میں اپنا گھر کبھی کسی کو نہیں دوں گی۔ اور اب میرے بیٹوں کی شادی ہو چکی ہے اور میرے دونوں بیٹے اوپر والے پورشن میں رہتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں، اور دوبارہ وہ کینسر روبینہ کی زندگی میں نہیں آیا۔ تو یہ کہانی تھی روبینہ دورانی کی۔ بہت شکریہ روبینہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ روبینہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی کلثوم نے شیئر کی۔ کلثوم کہتی ہیں کہ وہ سرگودا میں رہتی ہیں، اور وہ کافی دفعہ میرے ساتھ پہلے بھی اپنی سٹوریز کو شیئر کر چکی ہیں۔ کلثوم کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنے ہی بیٹے کی کہانی شیئر کروں گی، اور ہمیشہ غلط کا انجام تو غلط ہی ہوتا ہے۔ میرا بیٹا جو کہ میرے ہی شوہر کے ساتھ ہماری شاپ پر کام کرتا تھا، ابھی اس کی جوانی کے ابتدائی دن تھے اور وہ پڑھتا نہیں تھا، جس کی وجہ سے میں نے اس کو کہا کہ اب تم شاپ پر اپنے ابو کے ساتھ جایا کرو، اور وہ جو کہ جاتا بھی تھا۔ اور اسی دوران جو ان کی شاپ تھی اس پر ایک لڑکی آیا کرتی تھی، جس لڑکی سے اس کی دوستی ہو گئی۔ میں اپنے بیٹے کا نام تو نہیں بتا سکتی، لیکن جو کچھ اس نے کیا وہ ضرور بتاؤں گی۔ کلثوم کہتی ہیں کہ جو میرا بیٹا تھا، شاید وہ اس لڑکی کے ساتھ اتنا انوالو ہو گیا کہ وہ ایک دوسرے کو ملتے بھی تھے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے۔ چلو باتوں کی حد تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن ملنا ایسے کام ٹھیک نہیں تھے۔ میں اس کو سمجھاتی تھی کہ تم کسی غلط کام میں ہو، جس کی وجہ سے مجھے تمہاری حرکتیں ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ پیسے چوری کرتا تھا شاپ سے اور اس لڑکی کو چیزیں لے کر دیتا تھا، اس کو پیسے کھلاتا تھا۔ پھر مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کے بیٹے کو ہم نے کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے۔ خیر کچھ ایسی باتیں ہوئیں جس سے اس نے مجھے بتایا کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جو کہ ایک اچھا فیصلہ تھا۔ اگر کسی سے، پہلی بات ہے کسی سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کسی سے آپ کو محبت ہو ہی گئی ہے تو آپ اسے شادی کر لیں، اس ریلیشن کو غلط سائڈ پر مت لے کر جائیں۔ تو میرا بیٹے نے مجھے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ ابھی تو تمہاری ایج بہت چھوٹی ہے، ابھی میں تمہاری شادی نہیں کر سکتی۔ جب میں نے اسے شادی سے انکار کیا تو اس نے بھی میری بات کو ایگری کیا اور کہا کہ امی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں اس لڑکی کو سمجھاؤں گا۔ خیر اس نے اس لڑکی کو سمجھایا، لیکن وہ لڑکی تو اس کے لیے دیوانی ہو چکی تھی۔ وہ یہ چاہتی تھی کہ میری جلدی سے اس کے ساتھ شادی ہو جائے۔ خیر اس نے جب شادی سے لیٹ شادی کرنے سے کہا تو اس نے اس کے اوپر تعویذ کرنے شروع کر دیے، کالے جادو کے تعویذ۔ اور میرا بیٹا جو کہ بیمار ہونے لگا، وہ اتنا بیمار رہتا تھا، وہ اپنے سر میں زور زور سے تھپڑ مارتا تھا، اس کو کوئی چیز ساری رات ڈراتی تھی۔ آخر ناجائز رشتے کا انجام تو غلط ہی ہوگا نا، کیونکہ بہت کم انسان خوش قسمت ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ان کی فوراً شادی ہو جاتی ہے۔ کچھ لمٹس ہوتی ہیں ہر رشتے کی، اور وہ لڑکی ہر لمٹ کو کراس کری تھی۔ وہ اس کو میرے ساتھ بھی نہیں بولنے دیتی تھی، نہ اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ بولنے دیتی تھی۔ وہ عجیب تھی اور میرے بیٹے کو ڈراتی تھی۔ یہ کہتی تھی کہ میرے پاس ایک پتلا ہے جس کی گردن میں اگر توڑ دوں گی تو تم مر جاؤ گے، اسی لیے تم مجھ سے جلدی شادی کر لو۔ لیکن میرا بیٹا اس کی باتوں کو مذاق میں لیتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن ایسا تھا۔ واقعی وہ کسی جادوگر کے پاس گئی تھی اور اس نے میرے بیٹے کے اوپر کالے جادو کے عملیات کروا دیے، اور ان عملیات کے ذریعے میرا بیٹا ہر ٹائم اپنے سر میں زور زور سے تھپڑ مارتا تھا۔ اچانک سے ایک رات اتنے شدید اس نے تھپڑ مارے اپنے سر میں، اس کے کانوں سے خون آنے لگا۔ ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے جب اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس کے کان کا پردہ پھٹ گیا ہے، ایک کان کا پردہ، کیونکہ اس نے
اپنے سر میں تھپڑ بہت زور زور سے مارے تھے. اس کو اپنے دماغ میں درد ہوتی تھی، اور پھر اس کے بعد جب اس کا کان کا پردہ پھٹ گیا تو اس کو محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اس کے دماغ میں ایک سیٹی کی آواز آ رہی ہو، جسے ہم وسلنگ کہتے ہیں. اس وسلنگ کی آواز اتنی تیز ہوتی تھی جس سے وہ گھبراتا تھا، اور ہم سارا دن اسے میڈیسن دے کر سلاتے تھے. جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی تھی تو وہ چیخنے لگتا تھا، کیونکہ وہ آواز اس کے دماغ میں شور مچاتی تھی، اس کو تکلیف دیتی تھی. دیکھیں، ایک غلط انسان کا انتخاب کبھی مت کریں. اپنی محبت میں اور پیار میں کبھی غلط فہمی یا شک کو بھی جگہ نہیں دینی چاہیے، اور نہ ہی غلط انسان کا انتخاب کرنا چاہیے. اگر ایسا تعلق کسی سے بنائیں تو پھر اس کو اچھے طریقے سے بنائیں. کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہ دیں، جھوٹ مت بولیں. گناہ ملتا ہے کسی کا دل توڑیں تو، جیسے اس لڑکی نے کلثوم کے بیٹے کے ساتھ کیا. اور پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ تقریباً اس بات کو 4 سال گزر چکے ہیں، ابھی تک میرا بیٹا اسی اذیت میں ہے. وہ لڑکی اب بھی اس کو میسج کرتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لو. اب میرے بیٹے کو اس کی اصلیت کا پتہ لگ چکا ہے، وہ کبھی بھی اس سے شادی نہیں کرے گا. لیکن وہ اس کے اوپر تعویذ کرتی ہے. اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو کسی کے اوپر تعویذ کرتے ہیں اور ایسے غلط کام کرتے ہیں. تو یہ ایک سٹوری تھی کلثوم کی سٹوری سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ حرام تعلق تو ہمیشہ حرام ہی ہوتا ہے. اپنے تعلق کو اگر کسی سے محبت ہے بھی تو اس کو حلال بنانے کی کوشش کریں، نہ کہ اس کو حرام طریقے سے چلائیں. حلال میں ہی برکت ہوتی ہے. اور اگر کسی سے محبت کریں تو پھر اس کو ہمیشہ نبھائیں، کبھی بھی مت توڑیں. یہ کلثوم کی سٹوری تھی. تھینک یو کلثوم. اور ایک اور شارٹ سا واقعہ ہے میرے پاس، جو میرے دوسرے چینل کے سبسکرائبر ہیں شاید وہ جانتے ہیں کہ میری ایک میڈ تھی مانور، جس کی سٹوری میں نے شیئر کی تھی آپ کے ساتھ. اور اسی کا ایک اور واقعہ بھی ہے، کیونکہ وہ بہت بیمار رہتی ہے اور اس کی حالت اب بہت زیادہ خراب ہے. کیونکہ اب وہ کام نہیں کر سکتی تھی، وہ کام چھوڑ کر چلی گئی تھی. اس کے اوپر ایک جن کا بسیرا تھا جو کہ اس کو ایک قبرستان سے اس کے پیچھے پڑا تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ پرفیوم لگاتی تھی. اور وہ قبرستان کے پاس کھڑی ہوئی تھی. اچانک سے پیچھے سے اس کو لگا کہ جیسے اس کے اوپر ایک کالے رنگ کی چادر آئی ہو، اور وہ کالے رنگ کی چادر نے اس کو لپیٹ لیا ہو. یہ سٹوری میں نے دوسرے چینل پر بتائی تھی، لیکن کافی عرصے کے بعد مانور پھر ہمارے گھر آئی، کیونکہ میری امی اس سے ہمیں زیادہ ملنے نہیں دیتی، کیونکہ اس کے اوپر ایک جن کا بسیرا ہے. وہ جو جن ہے وہ ایسا ہے کہ اگر اس کو کوئی اور بھی دیکھے مانور کو تو وہ اس کے اوپر بھی اثر ڈالتا ہے. اس لیے میں تو مانور کو بھول گئی تھی، مجھے یاد بھی نہیں تھا کہ اس کا کوئی ایسا واقعہ تھا. لیکن کل وہ پھر آئی ہمارے گھر اور اس کی حالت بہت خراب تھی. وہ چکرا کر گر رہی تھی. جب میں نے اسے اوپر سے دیکھا تو اس کی آنکھیں اتنی سرخ لال تھیں، اتنی ریڈ تھیں اس کی آنکھیں. جب میں نے اس کو ٹیرس سے دیکھا تو مجھے لگا کہ اس کی آنکھوں سے ایک ریڈ کلر کی لائٹ نکلی ہو، اور وہ لائٹ اتنی خوفناک تھی. اس کی آنکھیں ایسے تھیں کہ جیسے کسی جانور کی آنکھیں ہوں. میں تو اسے دیکھ کر ڈر گئی اور میں نے کہا کہ میں اس سے بالکل نہیں ملوں گی. وہ ضد کر رہی تھی بار بار ہم سے ملنے کے لیے. اسی بات کو میں نے اپنی امی کو بھی بتایا، اور میری امی کا کہنا تھا کہ بالکل بھی اس سے نہیں ملنا، کیونکہ وہ جن اس کو ادھر لے کر آیا ہے اور شاید وہ کسی اور لڑکی کے بھی پیچھے پڑ سکتا ہے. خیر، جو مانور تھی وہ بس ضد تھی اور وہ ہمارے گھر آنا چاہتی تھی. میری امی نے کہا کہ اس کو اندر بلوا لو. جب وہ آئی اور وہ نیچے آ کر بیٹھی تو اس کو اس جن کی وجہ سے ایسا دورہ پڑا کہ وہ اونچا اونچا چیخنے لگی. اس کی آوازیں سن کر میں تو خوف زدہ ہو گئی، اور میں نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا. نوشین نے بھی، میں نے بھی، کیونکہ امی نے کہا کہ باہر نہ آنا. اور پھر اس کی کچھ دیر کے بعد جب حالت ٹھیک ہوئی تو اس کی امی اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمارے گھر آ گئیں اور بڑی مشکل سے اس کو اٹھا کر لے کر گئیں. وہ اتنی خوفناک ہو چکی ہے، اس کے دانت سارے باہر آ گئے ہیں اور آنکھیں ساری اندر چلی گئی ہیں. وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی ہے، اور وہ جن جو اس کے پیچھے قبرستان سے پڑا تھا وہ ابھی بھی اس کے اوپر ہے. شاید وہ کبھی مانور کی جان نہ چھوڑے.
اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی قبرستان کے پاس گزرتے ہوئے پرفیوم نہیں لگانا چاہیے. لڑکی کو تو ویسے بھی پرفیوم نہیں لگانا چاہیے، اسلام میں اجازت نہیں ہے، کیونکہ عورت کے جسم کی خوشبو کوئی غیر مرد سونگھے تو اس کے لیے جنت حرام ہو جاتی ہے. اسی لیے اپنا خیال رکھا کریں، ایسی چیزوں کو آپ خود اپنے لیے مت چنیں جو آپ کے لیے ایک مصیبت کا باعث بنے. تو یہ ایک شارٹ سا واقعہ تھا میری میڈ کا، جو کہ مجھے آج یاد آیا اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. آپ بھی اپنی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میرے ای میل ایڈریس پہ. اور والدین کی خدمت کریں، ان سے بہت محبت اور پیار کریں، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کا دل مت توڑیں. اور اللہ حافظ، اللہ نگہبان.